نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بہت نرم تھے۔ قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اس طرح بلک بلک کر روتے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگتے۔ سن 12 ہجری میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کے لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ یہ حضرات تعزیت کرتے جاتے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے، بار بار سرد آہ بھرتے۔ اس قدر سرد آہیں بھرنے کی وجہ سے آپ کا نام ہی سرد آہ بھرنے والا مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح کیے، 2 اسلام سے پہلے، 2 اسلام کے بعد۔ اسلام سے پہلے قتیلہ بنت عبدالعزیٰ اور رومان رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اسلام کے بعد اسماء بنت امیس اور حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ ان میں قتیلہ کے بارے میں معلوم نہیں کہ مسلمان تھیں یا نہیں۔ رومان رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی تھی، اور حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا جب ان سے نکاح ہوا تو اس سے پہلے ہی یہ دونوں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکوں کے نام عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد ہیں، جبکہ بیٹیوں کے نام اسماء، عائشہ اور کلثوم ہیں۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر کمال جرت کا ثبوت دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے سفر کا انتظام کیا۔ ان کی شادی مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ہجرت کے موقع پر ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ یہ نوعمر صحابہ اکرام میں بڑے بہادر شمار کیے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ کلثوم آپ کی تیسری بیٹی تھیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد پیدا ہوئیں، اس لیے یہ تابعہ تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت رومان رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر میں شامل تھے۔ میدان جنگ میں یہ آگے بڑھے اور کسی مسلمان کو مقابلے پر آنے کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے مقابلے پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ اس کے بعد غزوہ احد میں بھی یہ کفار کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لائے اور مدینہ میں آ کر اپنے والد کے ساتھ رہنے لگے۔ بہت بہترین تیر انداز تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جتنے بھی غزوات پیش آئے ان میں برابر شریک ہوتے رہے۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے کمال ہی کر دکھایا۔ دشمن کے بڑے بڑے افسروں کو تنہا انہوں نے ہی اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح قلعہ یمامہ کی ایک دیوار میں شگاف تھا۔ مسلمان اس شگاف کے ذریعے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن محکم بن عقیل نامی ایک سردار اس شگاف کی حفاظت کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ وہ ڈھیر ہو گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سگے بہن بھائی تھے، دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ 23 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات پر بڑے دردناک اشعار پڑھے تھے۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ تھے، قتیلہ ان کی والدہ تھیں، اور یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ہجرت کی اور غار ثور میں قیام فرمایا تو یہی تھے جو قریش کی خبر خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے، تب انہوں نے بھی حضرت ام رومان اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر ہجرت کی۔ فتح مکہ، حنین اور طائف کے غزوات میں شریک رہے۔ طائف کے مارکے میں انہیں ایک تیر لگا، اس سے شدید زخمی ہو گئے۔ علاج کے بعد زخم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن تقریباً 2.5 سال بعد دوبارہ ہرا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 40 روز بعد یہ اسی زخم سے وفات پا گئے۔ محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے یعنی حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ اسی طرح محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں مصر کا والی مقرر فرمایا۔ جب یہ مصر پہنچے تو ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی تو بہت رنج ہوا۔ ان کے بیٹے قاسم کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تربیت حاصل کی تھی، اس لیے یہ فقیہ بنے۔ مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئیں، اور کئی لحاظ سے اصلاحات بھی سب سے زیادہ انہی کے دور میں ہوئیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف 2.25 سال تک رہی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال کے قریب وقت ملا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کچھ ہوا اس کی بنیاد دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی رکھی تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد ہر طرف فتنوں نے سر اٹھا لیے تھے۔ کہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ، کہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے فتنے۔ غرض مدینہ منورہ کے چاروں طرف فتنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان تمام حالات کا مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کیا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ حوصلہ ہار جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صلاحیتیں اور وہ جرأتیں عطا فرمائی تھیں کہ کمزور دل ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ گئے اور وہ کام کر دکھائے کہ آج بھی لوگ حیرت زدہ ہیں اور رہتے